خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہے برے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاة۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم لوگوں کو رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، جانے کے لیے بھیجا ہے، اپنے پاس بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایمان دینے کے بعد عمل کا تقاضا کیا ہے، عمل کا مطالبہ ہے، عمل کے لیے اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے یہ بندگی کے لیے ہے، یہ زندگی صرف کھانے کمانے کے لیے نہیں ہے، اور بندگی کا سب سے پہلا ثبوت نماز ہے۔ انسان ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد جو چیز اس پر سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ لیکن ہم مومن بندوں کی زندگی سے ہم نماز سے دور ہیں، نماز ہم سے دور ہے۔ نہ ہم نے نماز کو پکڑا، نہ ہم کو نماز نے پکڑا۔ اسلام کا ایمان کے بعد دوسرا اہم ترین رکن اور دوسرا فرض جس کے بغیر بندہ کمال ایمان کو اور ایمان کی جو خوبصورتی ہے اور ایمان کی جو تکمیل ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو ایمان کو مکمل کرنے کے لیے انسان کا، مومن کا نمازی ہونا ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ اپنی زندگی میں نماز کو لازمی جز بنائیں۔ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتا، مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کی، کامیاب لوگوں کی کوالٹی کا اور کامیاب انسانوں کے بارے میں جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بلا شبہ وہ مومن بندے اور وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سامنے ڈر کر، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے عبدیت کے اظہار کے ساتھ، بندگی کے اظہار کے ساتھ اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں نمازوں میں۔ تو خشوع کا مقام نمازی کو ملتا ہے۔ جب نماز سے ہی دور ہوگا تو کامیابی کہاں ملے گی؟ اور مؤذن 5 وقت دن میں پکارتا ہے حی علی الفلاح، 5 مرتبہ دن میں پکارتا ہے مؤذن، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو جو یہ کامیابی کی طرف مؤذن پکار رہا ہے، جو کلمات اذان میں کہلوائے جا رہے ہیں مؤذن سے، وہ کامیابی کے کیوں ہیں؟
وہ کلمات کیوں کہلوائے جا رہے ہیں؟ کوئی دکان میں مشغول ہے، کوئی مکان میں مشغول ہے، کوئی بچوں میں بزی ہے، کوئی تجارت میں بزی ہے، کوئی وزارت میں بزی ہے، کوئی فلاں کہاں بزی ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی مشغولیتیں اور اپنی اپنی نوعیتیں ہیں، اور لوگ یہاں وہاں بزی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بزینس اور اس مشغولیت اور مصروفیت سے نکلوا کے مومن بندوں کو یہ اعلان کروا کے کہہ رہے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ تو جتنی کامیابی کے جو نقشے نظر آ رہے ہیں دنیا کے اندر، وہ کامیابی کے نقشے بظاہر تو ہو سکتے ہیں، وہ کامیابی نظر آنے والی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ کامیابی نہیں ہے، وہ نظر کا فریب ہے، وہ نظر کا دھوکہ ہے، وہ نظر کا فریب ہے، وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ اللہ کہہ رہے یہاں تو جھکتا ہے ہمارے سامنے، ہم تیرے درجات کو، تیرے مقام کو، تیرے سٹیٹس کو، تیرے معیار کو، تجھ کو اپنے نزدیک کر لیتے ہیں۔ یہاں گویا کہ سجدہ کرنے والا تو اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے نا، اور جب سجدے ہی نہیں ہو رہے ہیں تو اللہ سے تعلق ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں نماز کی طرف دوڑتا ہوں، کہ یہ میری اور میرے محبوب کی، میرے معبود کی، میرے مسجود کی، میرے بنانے والے کی ملاقات کا موقع ہے، اور میری اور اللہ کی باتیں ہوں گی۔ یہاں سے میں کہوں گا الحمدللہ رب العالمین، اور یہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر سورت پڑھی جائے گی، میں تلاوت کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں، وہ یہاں میری گفتگو شروع ہو رہی ہے، اور وہاں میرا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا، خالق و مالک، وہ میری آواز کو سن رہا ہے۔ یہ ملاقات ہو رہی ہے بندے کی اور اللہ کی۔ یہاں پر ہاتھ تکبیر کے لیے اٹھے، اللہ اکبر، اب کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ اگر ہاتھ تکبیر کے لیے نہیں اٹھ رہے، نمازوں کی طرف دھیان نہیں جا رہا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کو بڑا بنا بیٹھے ہیں، اللہ کے علاوہ سب سے دل لگا بیٹھے ہیں۔ تو نمازوں کی پرواہ ہماری زندگی سے نکل چکی ہے۔ مومن نماز نہیں پڑھ رہا، کلمہ پڑھنے والا نماز نہیں پڑھ رہا، پھر کیا کرے گا وہ؟ کیا فرق ہے مومن کے درمیان اور غیر ایمان والے کے درمیان؟ کھانا وہ بھی کھا رہا ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، سوتا وہ بھی ہے، سوتے ہم بھی ہیں، تجارت وہ بھی کرتا ہے، تجارت ہم بھی کرتے ہیں، بچے وہ بھی پیدا کرتے ہیں، بچے ہم بھی پیدا کرتے ہیں، فکریں ان کو بھی ہیں، فکریں ہم کو بھی ہیں، پریشانیاں ان کے ساتھ بھی ہیں، پریشانیاں ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ کون سی چیز ہے جو مومن اور غیر ایمان والے کے درمیان فرق کر دے؟ نماز ہے، نماز ہے اور نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دم بھرنے والے، نبی کے نام پر قربانی کی باتیں کرنے والے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا نبی کو خوشی دے رہے ہیں؟ نبی سے قرب مل رہا ہے یا نبی سے دوری ہو رہی ہے؟ آخری وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، 95% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ نمازی بننے کو تیار نہیں ہے، اور جب نماز پڑھنے بھی جا رہا ہے کبھی کبھی جمعہ والا مسلمان، تو شاعر یوں کہتا ہے، ہوا جو سر بسجدہ میں کبھی
ہوا جو سر بسجدہ میں کبھی زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہاں جھک رہا ہے، یہاں پر سوچ رہا ہے تجارت کو، جھکتا یہاں ہے سوچتا ہے وزارت کو، جھکتا یہاں ہے سوچتا ہے بیوی بچوں بال بچے اولاد کو۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ تو ایسی نمازیں کس کام کی؟ پہلے تو پڑھ نہیں رہی امت، نماز کی پرواہی کوئی نہیں، وہ یہ نہیں سی اتنی اہم چیز ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جب دربار لگے گا، تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ جس انسان کی نمازوں کا معاملہ ٹھیک رہا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا معاملہ ٹھیک رہا، 5 وقتہ اس کو اللہ تعالیٰ یوں چٹکیوں میں اس کا معاملہ حل فرما دیں گے، چٹکیوں میں۔ آج نماز نہیں پڑھ رہے، جوان کہتا ہے پڑھ لیں گے کل سے پڑھیں گے، جوان کہتا ہے پڑھ لیں گے کل سے پڑھیں گے، کل کس نے دیکھا ہے؟ ابھی کی خبر نہیں ہے اور کل کی بات کر رہے ہو۔ اور ہمارے یہاں تو نمازوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اہل عرب کے یہاں تو عجیب مزاج ہے نماز کا، وہ عمل میں بظاہر چاہے جس کام میں چاہے جیسے ہوں، لیکن نماز کا وقت آتا ہے تو وہ گاڑی سڑکوں پر روک کر صحراؤں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور صحراؤں میں، اور نہ جانے کیسے کیسے سجدے کر رہے تھے صحابہ، وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے اور تپتی زمینوں پہ سجدے، وہ سفر میں، حضر میں، جنگلات میں، میدان میں، جنگ میں، علالت میں، مسافرت میں، جہاں جا رہے ہیں صحابہ کرام سجدوں کو نہیں چھوڑ رہے۔ یہ راز تھا صحابہ کی کامیابی کا، اور ہماری ناکامی کا راز ہے ہم نے نماز چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ کی کامیابی کا راز یہ تھا، علالت کے سجدے، محبت کے سجدے، جنگ کے سجدے، گھوڑوں کی زینوں پر سجدے، تیر و تلواریں لگی ہوئی ہیں، سجدہ نہیں جا رہا۔ تیروں اور تلواروں کے سائے میں اور جنگ کے میدان میں جب موقع اس بات کا ہے کہ کافر ٹوٹ پڑے گا، وہ کہتا نہیں نہیں یہ تو ہوگا، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، سجدہ کرنا ہے، اللہ سے پہلے ملاقات تو کر لیں۔ نماز عشق ہوتی ہے ادا تلواروں کے سائے میں۔ آج ہماری نمازیں کہاں ہیں؟ کیا چیز لگ گئی ہے، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ کی نماز، آپ صبح فجر کے وقت سے کاؤنٹنگ شروع کر دیں، 5 منٹ کی 10 منٹ کی فجر، 5 منٹ کی ظہر، اور 5 منٹ پکڑ لیں، 10 منٹ پڑھ لیں۔ 1 گھنٹہ اپنے بنانے والے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ اس اللہ کی یاد نہیں آتی؟ اور آنکھوں کے بند ہوتے ہی جب آخرت کا منظر سامنے آئے گا اور سوال کرنے والے آئیں گے، جانتے ہو جب روح نکالنے والا فرشتہ آتا ہے نا تو پہلے وہ مسجد جاتا ہے، مسجد جا کر احوال لیے جاتے ہیں، کیسا انسان تھا۔ مسجد کی در و دیوار، مسجد کا ممبر، مسجد کی چٹائیاں یہ کہہ دیں ہم اس کو پہچانتے ہیں تو معاملہ آسان کیا جاتا ہے، اور مسجد سے معاملہ یوں آ جائے ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے تو معاملہ اتنا سنگین ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کی روح آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، اور بے نمازی کا انجام اللہ بچائے۔ آج پریشان ہیں لوگ، اجی ہمارے اوپر نہ کسی نے کچھ کر دیا ہے حضرت، اجی ایسا ہو گیا حضرت، اجی ویسا ہو گیا حضرت، کالا جادو ہے، جنات ہے، اور نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا بھائی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کو ناراض کر کے دل کا سکون چاہتے ہو، نہیں ملے گا۔ اللہ کو ناراض کر کے دماغ کا سکون چاہتے ہو، نہیں ملے گا۔ اللہ کو ناراض کر کے نمازوں کو چھوڑ کر خالق سے ملاقات نہ کر کے یہ سوچتے ہو کہ میرے کاروبار میں برکت ہوگی، نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی، قانون ہے قدرت کا۔ تو اہل عرب کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ وہ نماز کے سلسلے میں بڑے حساس ہیں۔ اہل عرب وہ نماز جب پڑھنی ہوتی ہے تو چاہے جہاں وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، 2-2 4-4 کی جوڑیاں جماعتیں بنا کے نماز پڑھنی شروع کر دی، اور نماز کے سلسلے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ بات چل رہی تھی تجارت کی، بزنس کی، پارٹنرشپ کی، انہوں نے کہا کہ
نماز کا وقت آ گیا ہے، کہنے لگے پڑھ لیں گے اتنی جلدی کیا ہے، نماز تو روز پڑھتے ہیں، اتنی جلدی کیا ہے، اتنا ہلکا سمجھ رہے فرض۔ بعض دفعہ فرائض کے، فرض نمازوں اور فرض عمل کی تحقیر، تذلیل ہلکا بنا کر پیش کرنے سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ آخری وقت ہے، کائنات کے سردار لوگ کہتے ہیں جی ہماری نمازیں معاف ہو گئی ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وہ ملنگ بابا ٹائپ، کہتے ہیں ہماری نمازیں معاف ہو گئی ہیں، حضور کی تو نہیں ہوئی، اس کی معاف ہو گئی ہے۔ حضور کی کیسے نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اما عائشہ قریب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، حضور بار بار، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو پانی کے پیالے میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملا کرتے اور فرماتے عائشہ موت کی سختی بڑی سنگین ہے۔ اس حال میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن تک صحابہ کے کندھوں پر جا کر، 2 صحابہ کے سہارے سے مسجد نبوی میں جاتے ہیں، ابو بکر امام بنو میں نماز پڑھوں گا۔ جانکنی کا عالم ہے، مرض الوفات کا موقع ہے، حضور نماز نہیں چھوڑ رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا 1,24,000 صحابہ کے سامنے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز کے بارے میں بہت فکر مند رہنا، میری امت نماز کے بارے میں بہت فکر مند رہنا، دلوں کا چین چاہتے ہو آؤ، کاروبار میں برکت چاہتے ہو آؤ، خالق سے تعلق توڑ کر کامیابی نہیں ملنے والی۔ کیا لوگ تھے وہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلوں۔ اللہ اکبر، نماز کا وقت آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس کے آنکھوں کا معاملہ، یہ کسی صحابی کی آنکھوں کا معاملہ عجیب ہو گیا، فرمانے لگے آنکھیں بنوانی پڑیں گی۔ کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے تمہیں 5 نمازیں یا 50 نمازیں چھوڑنی پڑیں گی۔ کہنے لگے آنکھیں جاتی ہیں تو جائیں، لیکن میں ایک نماز اور ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، نماز کا وقت آتا دکان کھلی چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ خالق سے ملاقات کرنے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ قیامت کے دن کہہ دے گا اس کی پیشانیوں کو دیکھو۔ اور نماز تو بات کی چیز ہے، نماز پڑھنے والا بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے اعضاء اور میری امت کے جسم کے باڈی کے پارٹ یہ وضو کی وجہ سے چمکیں گے، اور آپ نے فرمایا غر محجلین، ایسے ویسے نہیں چمکیں گے بلکہ اس قدر چمک رہے ہوں گے کہ میں دیکھ کر پہچان جاؤں گا یہ میری امت کے وہ نمازی ہیں جو وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا تھا۔ حضور کہہ دیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اور ہم حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ نہیں؟ آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں چھوڑ رہے، صحابہ کے سہارے سے جا رہے ہیں، اور آپ پردہ ہٹا کے کہہ رہے ہیں کہ میری امت نماز نہیں چھوڑنا، میری امت نماز نہیں چھوڑنا۔ اور آپ نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے مذہب سے نکل جاتا ہے۔ کیا بچا اسلام؟ کہاں گئی مسلمانی؟ کہاں گئی مسلمانی؟ تیری مسلمانی تیری زبان ہے، مسلمانی افطار کی دعوتیں ہیں، مسلمانی قربانی کے بکرے ہیں، مسلمانی یہ زکوٰۃ دینا ہے، یہ بات کی چیز ہے، یہ بات کی چیزیں۔ زنا سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ آج امت کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، نوجوان کہہ رہے کل سے پڑھیں گے، ایسے نہ جانے کتنے ہزار نوجوان جنہوں نے ارادہ کیا تھا کل سے پڑھیں گے، نماز فجر کا وقت آیا، اذان ضرور ہوئی لیکن اس کی صبح نہ ہوئی، اس کی صبح نہ ہوئی۔ تو وہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ نماز کا وقت آتا چہرہ بدل جاتا تھا، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، اور سارا کام کا چھوڑ کے جا کے کہہ رہے متل ایام یجمع بینی و بینک،
ہاں میں جا رہا ہوں اپنے ایسے پروردگار کی طرف جو قیامت کے دن مجھے اکٹھا کرے گا اور جس دن اس سے میری ملاقات ہوگی. ایسا نمازوں کا شوق ہوا کرتا تھا. آج اذان ہو رہی ہے تو غفلت ہے. ہم اپنی زندگی کو اگر صحیح رخ پر لانا چاہتے ہیں تو نمازوں کی فکر پیدا کر لیں. آج ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بتائی ہیں، آپ نے فرمایا ایک نماز سے دوسرے نماز کی انتظار میں بیٹھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، انتظار صلاۃ میں بیٹھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. تو عجیب و غریب میری ایک آدمی سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا کیا بات ہے آپ نماز نہیں پڑھتے؟ تو کہنے لگا ہاں پڑھوں گا، ایک چیز ہو جائے پھر، ایک چیز ہو جائے پھر نماز پڑھوں گا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا پہلے اللہ مل جائے پھر نماز پڑھوں گا. تو شیطان نے ایسے بھی دھوکے دے رکھے ہیں، پہلے اللہ مل جائے. تو کہہ رہا ہمارے پیر نے کہا ہے کہ پہلے اللہ کو پالو پھر نماز میں مزہ آئے گا، بغیر اللہ کے پائے نماز میں نماز پڑھ کر کیا فائدہ. تو شیطان یوں بھی پٹیاں پڑھاتا ہے. تو اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا نا، وہ بزرگ تو کیا انسان بھی نہیں ہو سکتا. شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا بھائی ہے. تو آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس لیے سب ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ آج سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. تو اچھا اللہ کے قرآن کریم میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو قرآن ان کی زبانی نقل کر رہا ہے جملہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو. لوگ شکوے کرتے ہیں جناب ہمارے، ابھی میرے پاس ایک عزیز کا فون آیا ابھی نماز آنے سے 10 منٹ پہلے، کہنے لگے کہ جناب وہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا اس کی بیوی؟ کہنے لگے جب وہ خود ہی نہیں پڑھتا تو بیوی کیا پڑھے گی. میں نے کہا صحیح بات ہے. تو پھر اس آیت پر میری نظر گئی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نماز کی اپنے اہل و عیال کو حکم کرو، نماز کا اپنے اہل و عیال کو حکم کرو. کیوں؟ اور خود بھی اس کے بعد وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کی پابندی کرو. اور یہ ایسے ویسے کام نہیں ہے، یہ تو بڑی ہمت کے کاموں میں سے نماز پڑھنا، نماز پڑھنا بڑے ہمت کے کاموں میں سے. واقعی بڑی ہمت لگتی ہے. 4 دوستوں میں بیٹھے ہوں اٹھنا دشوار ہوتا ہے، تجارت کی بات چل رہی ہو اٹھنا دشوار ہوتا ہے، ڈیل چل رہی ہو ہزاروں کروڑوں کی اٹھنا دشوار ہوتا ہے، بیوی کے پہلو میں پڑے ہوں اٹھنا دشوار ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں اٹھنا دشوار ہوتا ہے. پھر یہ آیت سمجھ میں آتی ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز تو اللہ سے ڈرنے والوں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کیا عجیب بات ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں. اور نماز قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ، 700 جگہ تقریباً مجھے یاد آتا ہے نماز کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کا ذکر کیا اور نماز پڑھنے کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا ہے. مدنی معاشرے کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی، حضور نے جو سوسائٹی بنائی تھی، سوسائٹی کو اچھی بنانا چاہتے ہو تم نمازی بن جاؤ، اولاد کو نمازی بنا لو، بیویوں کو نمازی بنا لو، بچوں کو نمازی بنا لو. یہ مدینے کا معاشرہ تھا. اور جب نماز زندگیوں میں آتی ہے معاشرہ خوبصورت بن جاتا ہے. اچھا معاشرہ ایسے نہیں بنتا. کیوں؟ یہاں نماز پڑھے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بے شک نماز برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، ناشائستہ حرکتوں سے روک دیتی ہے. نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں گناہ سے نہیں بچ رہا ہوں. نماز تو پڑھ میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں اب نماز پڑھنے جانے والے آدمی میں اور بے نمازی میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو کام نمازی نہیں بے نمازی کرے گا نماز والا نہیں کرے گا. اس کی نماز اس کو بدنگاہی سے روکے گی، اس کی نماز اس کو دل کے برے خیالات سے روک دے گی. اور نہ جانے کتنے فائدے ہیں نماز پڑھنے کے. تو بھائی ارادہ کرتے ہو سب کے سب انشاءاللہ 5 وقتہ نماز پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیار